سامعین کرام قدر، کیونکہ دین بنانے والا صرف اور صرف اللہ ہے. یہ پیغمبر اعظم کو بھی اختیار نہیں کہ وہ دین کو بنائے. دین خدا کا ہے، پہنچانے والی ہستی مصطفیٰ کی، اور اس عہدہ رسالت کے جتنے بھی فنکشنز ہیں وہ غدیر میں ختم ہو گئے. کیونکہ نبی کا کام ہے خبر پہنچانا، اور اسی وجہ سے ہی لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہی دشمنی کرتے ہیں. آسمانوں پر آخری خبر تھی علی کی ولایت. امیر المومنین کی ولایت کے نام پہ ہر دشمنی قبول ہے. آسمانوں پر جو آخری خبر تھی وہ ولایت امیر المومنین تھی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین. یہ آیت بڑی مشہور ہے، علامہ وقار الاسلام نقوی صاحب تشریف فرمائے. اس آیت سے بھی زیادہ میں اس دوسری آیت کو اس زمانے کے حالات کے مطابق مہم سمجھتا ہوں، جس میں خدا نے فرمایا الیوم یائس الذین کفروا من دینکم. آج کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے. بڑا ڈھیٹ ہے کافر. آدم شفیع اللہ آئے، سلام، مایوس نہیں ہوا. نوح نجی اللہ آئے، مایوس نہیں ہوا. ابراہیم خلیل اللہ آئے، مایوس نہیں ہوا. محمد رسول اللہ کے آنے سے بھی کافر مایوس نہیں ہوا. کافر کے منصوبوں کی موت کا نام ہے علی ولی. امیر المومنین کی ولایت کے اعلان سے ہر زمانے کا کافر مایوس ہو جاتا ہے. تو سامعین گرامی، اب پیغام تو رہا کوئی نہیں. مبلغ اعظم نے قومی اسمبلی میں ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے قادیانیوں کو کافر قرار دلوانے کے جو حقیقی دلائل پیش کیے، جس کے بعد یہ فیصلہ ممکن ہوا. اس میں ایک دلیل مبلغ اعظم کی یہ بھی تھی کہ اگر مرزا نبی ہے تو بتاؤ کون سی خبر لے کر آیا؟ کون سی خبر تھی جو مصطفیٰ نہیں پہنچا سکے؟ اور یہ آیا فیل ان دی بلینکس کرنے کے لیے. تو نبی کا کام ہے خبر پہنچانا. امیر المومنین کی ولایت کے بعد خبر رہی کوئی نہیں. اب ضرورت ہے دین کی حفاظت کرنے کی کہ قیامت تک دین محفوظ کیا جائے. تو اس کے لیے ہے امامت. دین بنائے گا خدا، پہنچائے گا نبی، بنانے والے کی مرضی سے قیامت تک بچا کے رکھے گا امام. اور یہ وہ جلیل القدر عہدہ ہے کہ اللہ کے 2 الف اور محمد کے 2 میم اکٹھے ہوں تو امام بنتا ہے. اس میں 2 الف ہے امام میں اور 2 میم ہے امام. اب پیغمبر گئے، ایک باقاعدہ پریشر گروپ جو حضور علیہ السلام کے خلاف حضرت کی زندگانی مبارک کے اندر ایکٹیو ہو چکا تھا، اور ان فکروں پر خصوصی توجہ. اس گروپ نے پیغمبر پر اعلان ولایت کے بعد، غدیر کے بعد 12 قاتلانہ حملے کیے. واپسی میں ہی واقعہ عقبہ پیش آ گئے. علی کی ولایت کی دشمنی بڑا تعصب والا بنا دیتی ہے انسان، نہایت متعصب بنا دیتی ہے انسان کو دشمنی ولایت. ابھی تک تو بڑے سکون سے چل رہے تھے،
رشتہ داریوں کے بھی خواہش تھے پیغمبر سے. ابھی تک سلسلہ بہت ٹھنڈا ٹھنڈا چل رہا تھا, مخالفت کرتے تھے سب کچھ, لیکن بیٹیوں کے رشتے بھی دیے رسول خدا. لیکن ایک دم غدیر کے بعد کیا ہو گیا, واقعہ عقبہ پیش آ گیا, اسے بیان کرنے کا محل نہیں ہے, وقت صاف ہو جائے. بہرحال 12 افراد نے حضور کو قتل کرنے کی سازش کی. یہ واقعہ صحیح بخاری میں بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے, اور ایسا نہیں کہ جس سے کوئی انکار کر سکے. پیغمبر نے حذیفہ یمانی کو پورا منظر دکھا بھی دیا. 12 لوگوں نے پتھر کو لڑکایا کہ حضور اونٹنی سمیت اونٹنی بدک جائے اور سرکار شہید ہو جائے. صبح پیغمبر نے تقریر بھی کی سارے صحابہ کرام کے سامنے کہ رات 12 لوگوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی, اور یہ تو جنت میں ایسے ہی نہیں جا سکتے جیسے سوئی کے نکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا. مجھے اعتراض خالی ان 12 افراد پر نہیں ہے, میرا سوال اس مجمع سے بھی ہے جو حضور کی تقریر سن رہا تھا. میں ہلکی سی مثال دے دوں تاکہ چھوٹے بچوں کو بھی بات سمجھ میں آ جائے. میں کوئی سامعین گرامی, ابھی تھوڑی دیر پہلے 2 آدمیوں نے میرے ساتھ زیادتی کی اور وہ اس مجمع میں موجود ہیں. اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں, یا تو آپ خاموش رہیں اور مجلس ختم اور خدا حافظ, اور یا کوئی مجھ سے پوچھ لے قبلہ کہاں ہے وہ. اگر باقی لوگ ملوث نہ تھے تو ان 12 افراد کو کسی نے اٹھ کے پوچھا کیوں نہیں, جو پیغمبر کے قتل میں شریک ہو. اتنا 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 مؤثر تھا پریشر گروپ کہ نبی کو رازداری سے نام بتانا پڑے. پتہ چلا کہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے وہ جنہوں نے حضور کو قتل کرنا چاہا. اتنا اثر انداز تھے وہ اسلامی سوسائٹی پر کہ نبی کو, چیف کو, صاحب کو, سب سے بڑے کو راز میں نام بتانا پڑے حذیفہ یمانی کو. اور یہ اتنی متفق چیز ہے کہ حذیفہ یمانی کے لیے پورا عالم اسلام 73 کے 73 فرقے رازدار رسول. ٹائٹل یاد کر لیا, راز کا پتہ کرو کیا تھا. رازدار, راز بتاؤ بھائی, وہ راز کیا تھا. 12 منافقین. پھر ٹاپ کے لوگ حذیفہ سے پوچھتے بھی تھے کون کون تھا. آ کر حذیفہ یمانی سے پوچھتے تھے آپ نے کس کو دیکھا. حذیفہ فرماتے تھے حضور کا راز ہے, نہیں بتاؤں گا. ایک صاحب تو غصے میں بھی آ گئے, انہوں نے حذیفہ کو دھکا دے کے کہا تو بتا یا نہ بتا. میں تو ان میں شامل تھا, بلکہ فکرے تھوڑا ہونا بھی بڑی عجیب بات ہے, کمزور ہونا بھی بڑی عجیب بات ہے. ان کا باقاعدہ فکرہ ہے تاریخ اسلام میں, واللہ انا من المنافقین. تو بتا نہ بتا, اللہ کی قسم میں ان منافقین میں شامل تھا. تجھ سے تو خالی میں کنفرم کر رہا ہوں کہ واقعی تو نے دیکھا تھا کہ, یعنی حضور کی زبان پر اعتبار نہیں. یہ ایک پریشر گروپ تھا. پیغمبر کو زہر دے کے قتل کر دیا گیا. اور صحیح بخاری میرے اس فکرے کی تصدیق کرتی ہے کہ پیغمبر کو کوئی دوائی پلانے کی بات ام المومنین فرماتی ہیں ہم دوائی پلانا چاہتے تھے اور حضور بار بار کراہت کرتے تھے کہ مجھے نہ پلاؤ. پیغمبر غش میں چلے گئے. غش سے مراد وہ ہم بن جاتا ہے, ہم وہ بن جاتا ہے. اگر حجت خدا بے ہوش ہو جائے تو پوری کائنات ختم ہو جائے. بار انہوں نے زہر دوائی کی صورت میں پیغمبر کو کھلایا, اور ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور نے اس کے بعد کہا اب یہ دوا پلانے والوں کو بھی پلا دی جائے. حضور معاذ اللہ بچے نہیں ہیں,
کل حکمت کا مالک جانتا ہے کہ دوا تو مریض کے لیے ہوتی ہے۔ بہرحال حضور دنیا سے چلے گئے۔ اب میں بڑی جلدی سے اپنے موضوع کی طرف سفر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد امیر المومنین کے 30 سال اس فکرے کو معمولی فکرہ نہ سمجھیں کہ علی یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے تھے۔ پوری تاریخ ہے اس ایک فکرے کے اندر۔ پہلا سوال، کیا فاتح خیبر کو کسی مسلمان کے باغ میں مزدوری نہیں ملتی تھی؟ توجہ جان، یہ پہلا اس کا ایک رخ ہے۔ اتنا بڑا موثر اسلام وہ یہودی کے باغ میں مزدوری کرنے کیوں گیا؟ علی علیہ السلام کا یہ عمل رہتی دنیا تک ہر عقل والے کے لیے پورا پیغام ہے کہ علی کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، جسے دیہات کی زبان میں حقہ پانی بند کہا جاتا ہے۔ پیغمبر کے ساتھ وہ سلوک اور علی کے ساتھ یہ سلوک۔ اور دوسرا اس کا ایک یہ بھی پہلو سن لیجئے، آپ اپنے دشمن کے حوالے اپنا کاروبار نہیں کریں گے۔ آپ کا دشمن جو ہے اس کے حوالے آپ اپنی دکان نہیں کریں گے، اپنا غلہ اس کے حوالے نہیں کریں گے۔ کیا کہنے علی آپ کے کردار کے؟ یہودیوں کا سب سے بڑا دشمن بھی علی۔ آج ہی کے دن تو خیبر فتح ہوا تھا، مرحب کو قاتل کرنے والا بھی علی، اور یہودی کو کل ایمان کے ایمان پر اتنا اعتبار ہے کہ اس نے اپنا کاروبار ہی علی کے حوالے کر دیا، کیونکہ کاروبار میں مذہب کا سکہ نہیں چلتا، ایمانداری کا سکہ چلتا۔ جو یہودی سے بھی بے ایمانی نہ کرے وہ علی ہوتا ہے۔ اللہ جانے وہ کون ہے جو نبی کو بھی 300 کی اونٹنی 900 بلیک میں دے کے اب امیر المومنین کے وہ عرصہ اور اس کے بعد ظاہری حکومت، اور بڑا دلچسپ سوال ہوا امیر المومنین پر۔ آگے جی خصوصا جب امیر المومنین ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو ایک بندے نے اٹھ کے کہا، یا علی، آپ نے تقریر میں فرمایا تھا کہ بکری کے ناک سے بہنے والے نزلے سے بھی بدتر ہے تم پہ حکومت کرنا۔ سیاستدان ہوتا تو مکر جاتا۔ علی نے فرمایا، کہا تھا۔ ابن عباس جب اپنی جوتی کو سی رہے تھے، امیر المومنین اپنی جوتی کو سی رہے تھے اپنے ہاتھوں سے، ید اللہ، اور ابن عباس اس نظر سے دیکھ رہا تھا کہ کیا اب اسے بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اتنی پھٹ چکی ہے۔ دل کی زبان کو، ارادوں کی بولی کو امیر المومنین نے پڑھا اور فرمانے لگے، ابن عباس کتنے کی بک جائے گی؟ اب اس کی سوچ کیا ہے کہ ابھی بھی اسے ٹھیک کرنا تھا، پھینک دیتے۔ اور علی نے پوچھ لیا کہ اگر میں بیچوں تو یہ کتنے کی بک جائے گی؟ اس نے کہا، مولا مفت بھی کوئی نہ دے۔ اور علی نے فرمایا، ابن عباس تم لوگوں پر حکومت کرنے سے افضل ہے میرے لیے یہ۔ اب آگئے ظاہری حکومت، اور لوگوں نے پرانے بیان یاد دلا دی۔ اجتماعی حافظہ ہمیشہ کمزور ہوتا ہے، لیکن انفرادی حافظے کے متعلق آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب بڑا خطرناک سوال، مالا جو جوتی سے گندی تھی، جو بکری کے ناک کی غلاظت سے گندی تھی، قبول کیوں کی؟ ساری زندگی جسے تاریخ سے دلچسپی کی، امیر المومنین کے اس جواب کو یاد رکھیے گا۔ امیر المومنین نے فرمایا، کبھی قبول نہ کرتا اگر تمہاری حالت حضور کے آنے سے پہلے والی نہ ہو گئی ہوتی۔ تم بعثت سے پہلے والے دور جاہلیت میں چلے گئے، جہالت میں نہیں۔ جہالت دور جاہلیت اور دور جاہلیت میں تم چلے گئے، اس لیے قبول کی۔ اور سب سے پہلا میرے مولا کا سرکاری حکم، جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، کہ میں گورنر شام کو معطل کرتا ہوں۔ اتنا لمبا عرصہ کیسے بیٹھا ہے وہ؟
اس عہدے پر مخلص دوستوں نے علی سے کہا مولا ذرا حکومت مضبوط ہو لینے دے، اتنی جلدی نہ کریں، کر دیں گے فارغ، لیکن اس کا اس صوبے میں بڑا اثر رسوخ ہے، تھوڑی دیر انتظار فرما لیں، حکومت مضبوط ہو جائے پھر نکال دیں گے۔ مشورہ دینے والوں کا مشورہ دنیاوی لحاظ سے غلط نہ تھا، لیکن علی کا جواب سنیے۔ آگے جی خصوصاً آپ کی نظر کرتا ہوں، علی فرمانے لگے عادل یا گوشہ نشینی، ابو طالب کے بیٹے کے پاس تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ عادل یا گوشہ نشینی، ابو طالب کے بیٹے کے پاس تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ بہرحال کسی اور خلیفہ سے کسی مسلمان کی کوئی جنگ نہیں۔ علی سے 4 سال 4 مہینے 4 دن میں 3 بہت بڑی جنگیں لڑی گئی۔ لوگ کہتے ہیں علی کا نظام حکومت چلا کیوں نہیں؟ یہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر براہ راست نبی کے بعد پورا نظام علی کے ہاتھ میں دیا جاتا تو رسول والا نظام چلتا رہتا۔ آپ 3 کرپٹ حکومتوں کے بعد علی کو اقتدار دے رہے ہیں۔ ان میرے فکروں کی تصدیق مولانا مودودی بھی فرمائیں، ان کی تصدیق ڈاکٹر طاہر حسین بھی فرمائیں، اور امام حسن علیہ السلام کی بیعت کریں۔ امام حسن علیہ السلام وارث کردار علی، وارث کردار مصطفیٰ۔ لوگوں نے مولا علی سے کہا تھا پہلے والے خلفاء تو حافظ نہیں تھے، تو وہ ابن ابی قاب سے کہتے تھے کہ آپ تراویح پڑھائیں، یا علی آپ تو حافظ بھی ہیں تو آپ تراویح خود پڑھائیں گے؟ تو مولا علی نے فرمایا قرآن میں ہے نہیں، حضور نے پڑھائی نہیں، میں بدعت کو کیسے جاری کروں؟ مولا علی گھر چلے گئے، عادت چھوٹتی نہیں، عادتاً لوگ کھڑے ہو گئے۔ مولا علی نے امام حسن کو درہ دے کے بھیجا، انہوں نے درے سے مارا لوگوں کو کہ ہٹو یہاں سے۔ انہوں نے شام جا کے شور مچا دیا، علی تو نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا۔ آپ نے یہ فکرہ سن رکھا کہ علی کی شہادت کے بعد شور اٹھا کہ علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے، علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے، علی کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ یہ انہی لوگوں کا پروپیگنڈا تھا جو کوفے سے مار کھا کے وہاں پر گئے تھے۔ علی تو نماز نہیں پڑھے، اس لیے علی نے نعرہ لگایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے اللہ کہنے والے بھی ناکام ہو گئے، مجھے بے نماز کہنے والے بھی ناکام ہو گئے، دونوں کے لیے ایک ہی جواب ہے، خدا ہوتا تو سجدہ کیوں کرتا؟ تو سامعین گرامی، میڈیا بڑی خطرناک ترین چیز ہے، اور سب سے پہلے اس کا مس یوز کرنے کا مرکز ہے دربار فرعون شام، اس نے اسے سمجھ کیا۔ اس کے بعد کی واقعات آپ کے علم میں، امام حسن کو زہر دے دیا جاتا ہے، اور امام حسین کو اتنی کریم ہستی کو باوجود اس کے کہ معلوم تھا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، قتل کر دیا جاتا۔ ایکسیڈنٹ نہیں، منصوبے کے تھے۔ ایک شعر کا سہارا لیتا ہوں، اور وہ شعر اس میرے بیان کا بالکل حسب حال ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثے ایک دم نہیں ہوتے۔ پیغمبر کو گئے ہوئے ابھی 50 سال پورے نہیں ہوئے کہ رسول کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ 4-5 لوگ ہوتے تو ایکسیڈنٹ تھا، لاکھوں کا لشکر۔ اس میں اختلاف ہے کہ کتنے لوگ تھے، اور جتنے اندرونی طور پہ یزید کے ساتھی ہیں وہ بڑی تحقیق کے امیر کو ثابت کرنے کے لیے اس بات پر پورا زور لگاتے ہیں کہ وہ ہزاروں میں تھا، لاکھوں میں نہیں تھا۔ تو میں نے ان کے شکار سے بچنے کے لیے بھی کوئی معینہ تعداد نہیں بتائی، لیکن ایک عقلی دلیل بتا دیتا ہوں۔ عمر ابن سعد یہ اس دن پیدا ہوا جس دن مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ قتل ہوا۔ اس کی ڈیٹ آف برتھ اور ان کے قتل ہونے کی تاریخ سیم ہے، ایک ہی دن میں یہ دونوں واقعات رونما ہوئے۔ سعد ابن ابی وقاص جس نے شورا میں مولا علی کے خلاف ووٹ دیا تھا اور امیر المومنین کی مخالف پارٹی میں تھا، اس نے
اپنے خلیفۃ المسلمین کے قتل والے دن پیدا ہونے والے بیٹے کا نام انہی کے نام پر رکھا، انہی کی محبت میں، کیونکہ وہ چلے گئے تو ان کے نام پر انہوں نے اس کا نام رکھا۔ یہ بعد میں قاتل حسین ابن علی بنا، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، اور یہ وہی ہے کہ جس نے 10ویں کے دن تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے لشکر یزید گواہ رہنا، حسین پر پہلا تیر میں چلا رہا ہوں۔ تو یہ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، یہ اس کا کردار میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا۔ اور قتل حسین، یہ قاتل حسین، ایک لشکر طویل لشکر رسول خدا کے بیٹے کو قتل کیا۔ اب یہاں سے یوں سمجھیے کہ میری تقریر کی بنیادیں مکمل ہو گئی ہیں اور میں اب اپنے موضوع کی طرف جانے ہوں۔ حسین ابن علی قتل ہو گئے، پیغمبر اعظم کا بیٹا، رسول خدا کا بیٹا۔ اس کے بعد بار امامت کو چوتھے امام نے سنبھالا، اور چوتھے امام کا کردار یہ ہے کہ رو کے 40 سال رو کے تقریباً وہی کردار ادا کیا جیسے 40 سال چپ رہ کے حضور نے اللہ کو منوا دیا تھا، سجاد نے 40 سال رو کے حسین کو منوا دیا۔ سخت پتھر معاشرہ جو رسول کے بیٹے کو قتل کر سکتا ہے وہ سجاد کی دعاؤں سے پگھلنے لگا، اور علی ابن الحسین نے اپنی دعاؤں کے ذریعے معاشرے کے رنگ کو بدل کے رکھ دیا۔ دنیا آل محمد کو بھول چکی تھی، اور صحیفہ کاملہ پڑھ کے دیکھیے، یہ بعض حضرات یہ بات کرتے ہیں وہ کتاب مولا کی نہیں ہے، وہ کتاب مولا کی نہیں ہے۔ مولا نے کوئی کتاب بھی نہیں لکھی، یہ ساری کتابیں علماء کرام نے آل محمد سے سماعت کر کے اسے لکھی۔ نہج البلاغہ کا کوئی خطبہ مکمل نہیں ہے، خود سید رضی نے ہر خطبے کے پہلے لکھا ہے من کلام حیدر کرار، علی کے کلام میں سے کچھ حصہ۔ اور ایک فکرہ اور بھی یاد رکھیں گے صاحبان علم، نہج البلاغہ علم علی کا نام نہیں، ظرف سید رضی کا نام ہے۔ علی کے پورے علم کا نام نہج البلاغہ نہیں، بارش برس رہی تھی، ایک قطرہ ایک عالم نے اکٹھا کر دیا، اس کا نام نہج البلاغہ پڑا۔ اسی طرح سے نہج الاسرار، امیر المومنین کے خطبے، کائنات کے معجزے کا نام ہے علی، معجزے کا نام ہے علی۔ کسی بندے نے پوچھا یا امیر المومنین، گفتگو میں سب سے زیادہ کون سا حرف استعمال ہوتا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا الف۔ کبھی آپ بول کے دیکھیں، اپنی بولی ہوئی باتوں کو سنیں تو اس میں الف بہت زیادہ استعمال ہو، الف۔ اس کے بعد میرے مولا نے خطبہ دیا جس پورے خطبے میں الف نہیں تھی۔ اور پھر میرے مولا کا خطبہ ہے جس میں نقطہ نہیں ہے، قرآن کا نقطہ بول رہا تھا، بغیر نقطے کے علی نے گفتگو فرمائی۔ اب یہ خطبے نہج البلاغہ میں نہیں، یہ خطبے کہاں ہیں؟ یہ نہج الاسرار میں آپ کو یہ خطبے ملیں گے، خطبۃ البیان نہج الاسرار کے اندر آپ کو ملے گا، جسے سید غلام حسین رضا آغا مجتہد حیدرآباد دکن نے ترتیب دی، اور بڑی دنیا میں مقبول ہونے والی کتاب۔ تو سامعین گرامی قدر، اسی طرح صحیفہ کاملہ، امام اگر امام حسین کی شہادت کے بعد پبلک سے گفتگو کرتے تو قتل ہو جاتا۔ حکمت امامت، اللہ سے گفتگو شروع کر، باتیں خدا سے کی، پبلک کو سنوا دی۔ کوثر نیازی مرحوم کا ایک فکرہ ہے کہ اگر حج کے موقع پر، اس کی کتاب ہے مشاہدات، وہ کہتے ہیں اگر حج کے موقع پر میرے ساتھ شیعوں کے چوتھے امام زین العابدین کی کتاب صحیفہ کاملہ نہ ہوتی تو مجھے اللہ سے گفتگو کرنے کا سلیقہ نہ ہوتا، مجھے خدا سے مانگنے کا سلیقہ نہ ہوتا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ زندگی میں کبھی اس کتاب کو پڑھ کے دیکھیں، آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گی۔ زین العابدین فرماتے ہیں خدایا میں وہ فقیر نہیں جسے خیرات نہ ملے تو دروازہ چھوڑ دیتا، میں وہ فقیر نہیں جسے خیرات نہ ملے تو دروازہ چھوڑ دیتا، میں دروازے پہ کھڑا رہوں۔ اور پھر یہ بھی میرے چوتھے امام کا فکرہ ہے، دعا دستک کی
کی طرح زیادہ دیر کھٹکھٹاتے رہنے سے کھلنے کی امید زیادہ ہو جاتی ہے. کون سمجھائے گا؟ اب اثر یہ ہوا، یہ فکرہ اس تقریر کا لینڈ مارک ہے. چوتھے امام کی دعاؤں کا اثر یہ ہوا کہ وہ پبلک جو حسین کو قتل کرنے کے لیے اکٹھی ہو گئی، اور وہ ایک دلیل جو میں بھول گیا تھا اسے میں خدا کا شکر ہے کہ دوبارہ میرے ذہن میں آ گئی. عمر ابن سعد چیف ہے یزید کی فوج کا، CNC، اور یہ ملعون خود آیا کربلا میں، اور کسی فوج کے سربراہ کا خود میدان جنگ میں اترنا اس بات کی دلیل ہے کہ جتنی بھی فوج ہے ساری چھونک دی گئی. لہذا اب یہ بحث فضول تھی کہ 10 آدمی تھے یزید کے لشکر میں یا لاکھوں تھے. جتنی بھی یزید کی فوج تھی وہ ساری کی ساری کربلا میں آئی. تو اب وہ جو قتل کرنے کے لیے حسین ابن علی کو اکٹھے ہو گئے تھے. چوتھے امام کی تبلیغ کا اثر یہ ہوا کہ وہ 5ویں امام سے محمد کی فقہ سننے بیٹھ گئے. اب جو حدیثوں کا سلسلہ اب جو حدیثوں کا سلسلہ شروع ہوا 5ویں امام سے، قال الباقر، محمد باقر نے فرمایا. ابو حنیفہ پہلے محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آگے شاگرد، پھر چھٹے امام کے پاس پھرا، اور 7ویں امام کا زمانہ بھی اس نے تھوڑا بہت دیکھا. اسی کا مسئلہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے کوئی آگے سے گزر جائے تو نماز ختم ہو. اس لیے آپ مکے میں جائیے تو بڑے منظر نظر آتے ہیں، بندے نماز پڑھتے پڑھتے اگلے بندے کو پکڑ کہ میرے آگے سے بندہ نہ ہوا کالی بلی ہو، میرے آگے سے نہیں گزرے. تو اسی طرح سے یہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس نے آگے لوٹا رکھ دیا تاکہ کوئی بندہ نہ گزرے. امام نے فرمایا اس سے کیا ہوتا ہے؟ نے کہا نہیں، اللہ کی نماز ہے، درمیان میں بندے کہاں سے. تو